إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينوا القرآن بأصواتكم صدق الله مولانا العظيم یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ وقار ساتھیوں، بزرگوں، معززات ماں بہنوں، آج کی یہ پرنور محفل قرآن مجید کی تقریب کے حوالہ سے ہے۔ بڑی عظیم محفل ہے اور اس محفل میں اس نیت کے ساتھ شامل ہونا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو انشاءاللہ ضرور معاف فرما دیں گے۔ دو قسم کی نیتیں ہوتی ہیں۔ ایک نیت یہ ہے کہ ہمیں دعوت ملی ہے، ہم نے منہ دکھانے کے لیے جانا ہے اور ہم آ گئے، اور ایک نیت یہ ہے کہ یہ قرآن کی محفل ہے، اس میں قرآن کا تذکرہ ہوگا، اللہ کی کتاب کا تذکرہ ہوگا اور ہم اس کے اندر جائیں گے، کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے۔ یہ دونوں قسم کی نیتیں ہیں۔ دوسری نیت کی بیس پر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میں آپ کے سامنے 4 باتیں رکھوں گا، آپ نے ان چاروں باتوں کو سمجھنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات، تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن ہماری زندگی میں اگر ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر تلاوت قرآن نہیں ہے تو اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کا حکم ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اپنے گھر کے اندر جہاں پہ ہمارے سارے معمولات چلتے ہیں، ہماری بیٹیوں کو پتہ ہے یہ ڈرامہ سیریز ہے، یہ قسطیں ہیں، اس دن یہ ڈرامہ آنا ہے، یہ کارٹون ہے، وہیں پہ میری بیٹی کو، میری بہن کو، میرے بھائی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں، کتنی صورتیں ہیں، کتنی تلاوت کر لی ہے، یا وہی صورتحال ہے کہ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے اور میں نے تلاوت کی تھی، میں نے پڑھا تھا۔ اگر کسی سے پوچھا جائے یہ سورت قرآن مجید کے کس پارے میں ہے، مجھے نہیں معلوم ہوگا۔ صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے کہ ان کا قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ کتنا تھا، شوق کتنا تھا، پڑھنے کا، پڑھانے کا اور دیکھنے کا، قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھنا بھی ہے خوبصورت آواز سے پڑھنا ہے، زین القرآن باصواتکم، لوگوں آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے تو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا کرو، اس کو اچھی آواز کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کیا کرو۔ جہاں پہ انگلش سیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ میری بیٹی، جہاں پہ میری بہن کالج جا کے میتھمیٹکس کے اصول حل کر سکتی ہے، جہاں پہ میں بڑا ذمہ دار
जागीरदार अपनी दुकान के सारे हिसाब किताब कर सकता हूं, वहीं पे जब कुरान को पढ़ने की बारी आती है, जब नमाज को पढ़ने की बारी आती है, मैं कहता हूं जी बड़ा मुश्किल काम है, मेरे को कुरान नहीं पढ़ा जाता। ऐसा तजाद क्यों है? ये दो रवैया, दो फर्क क्यों है? अभी मैं यहां पे सामने व्हाइट बोर्ड पे लिख दूं कि ये एक कुरान मजीद की आयत है, या ये हाल के अंदर ये आयत लिखी हुई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ये सारी आयत लिखी हुई है। मैं यहां पे सवाल करूं कि उठे और पढ़े, आप में से 90% ऐसे लोग होंगे, मेरी माए बहनें समेत ऐसे लोग होंगे जो इनकार कर देंगे कि हम अच्छे तरीके से कुरान नहीं पढ़ सकते। क्या ये कुरान का हक था? क्या इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह किताब मुकद्दस अल्लाह तबारक व तआला से लेकर दी? अल्लाहु अकबर। मैं टिप्स कॉलेज डी ग्राउंड फैसलाबाद में पढ़ाता था, तो वहां पे मेरी क्लास के स्टूडेंट्स तर्जमातुल कुरान टीक्यू का सब्जेक्ट, और जब उनसे सबक सुनने की बारी आती तो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, वो आयतल कुर्सी नाजरा नहीं पढ़ सकते थे, बल्कि तर्जमा रट्टा लगा के सुना देते थे। हम अपनी इस महफिल में मोहतरम जनाब कारी बिलाल मुआज साहब, उनको तशरीफ लाने पर खुशी कहते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतों से सरफराज फरमाया, अल्लाह ताला मजीद इज्जतों से सरफराज फरमाए। मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूं। लोगों फिक्र करो, देखो, अपने घरों के अंदर झांको, माओ बहनों बेटियों, आप देखें कि आपके घर के अंदर कितना कुरान मजीद के साथ लगाव है। क्या आपकी बेटी कुरान मजीद अच्छा पढ़ लेती है? क्या आपका बेटा कुरान मजीद पढ़ लेता है? कभी सुना है? बड़े बाप हैं, बड़ा अल्लाह ताला ने नवाजा है, जहां पे उनकी पोशाक की फिक्र है, बैग की फिक्र है, स्कूल फीसिस की फिक्र है, कॉलेज की फिक्र है, सारा कुछ फिक्र है। कभी सुना है बेटी से कि कुरान कितना पढ़ती है? अल्लाहु अकबर। बड़ी फिक्र करने की बात है। मुबारकबाद के मुस्तहिक जो आज भी कुरान मजीद के साथ जुड़े हुए। दूसरी चीज, तिलावत कुरान के बाद तदब्बुर कुरान है। कुरान मजीद को समझना भी है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या पता, जब आप कोई बाइक लेते हैं, जब आप कोई गाड़ी लेते हैं, आपको उनके साथ पूरी फीचर बुक्स दी जाती हैं कि इस तरीके से आपने ये बाइक का इस्तेमाल करना है, तब ये बाइक अच्छे तरीके से चलेगी। अगर वो होंडा 70 का नया मॉडल हो और नए मॉडल की टैंकी पर जो हिदायत लिखी होती हैं, हम उन हिदायत पर अमल न करें, तो फिर क्या होगा? हमारी वो टैंकी भी खराब हो जाएगी, बाइक भी खराब होगी। हम अपनी महफिल में मोहतरम कारी अहमद हसन साजिद हाफिज़हुल्लाह ताला को तशरीफ लाने पर खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। कुरान मजीद को गौर करना है। मेरी दो बातें और, कुरान मजीद की तिलावत के साथ साथ कुरान मजीद को समझना भी जरूरी है। इतना समझना जरूरी है कि अगर आप एक आयत का मतलब इधर से उधर ले जाएंगे तो आप भटक सकते हैं। आप एक वाकया पर गौर करें। मार्का कुस्तुनतुनिया है, एक तारीख के अंदर बड़ा वाकया हुआ, उसको मार्का कुस्तुनतुनिया के नाम से याद किया जाता है। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उस मार्के के अंदर शरीक हैं। बार बार हमले हो रहे हैं, बार बार हमले हो रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को फतह नहीं हो रही। अब किसी ने अंदर से कह दिया, आयत पढ़ी और आयत पढ़ के कह दिया, वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, कि अपने आप को हलाकत में ना डालो। जंग का मौका है, कुरान मजीद को समझना कितना जरूरी है। जंग का मौका है और किसी ने अंदर से आयत पढ़ दी कि अपने आप को हलाकत में ना डालो। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में यह आवाज पड़ती है कि ये कौन सा मुकाम है, ये कौन सी आयत है, ये किस लिए नाजिल हुई थी और इसको किस मुकाम पर फिट किया जा रहा है।
سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ پوری آیت کو دیکھیں، پیچھے سے آیت پڑھیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ تو خرچ کرنے کے متعلق آیت تھی، آپ اس کو بغیر سمجھے جنگ کے اندر فٹ کر رہے ہو۔ قرآن مجید کو اس لیے سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے قرآن مجید کیا کہتا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھانا ہے۔ آپ دیکھیں جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں اور اپنے فلسفے جاڑے، پھر وہاں سے معتزلہ نکلے، جہمیہ نکلے، قدریہ نکلے، نئے نئے گروہ نکلے جنہوں نے قرآن و حدیث کو اپنے فہم کے مطابق سمجھا اور پھر اس کو لانچ کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی آپ یونیورسٹیز کے اندر ایسے کئی بہکے ہوئے پروفیسرز کو دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹرز کو دیکھ سکتے ہیں جو قرآن مجید کے مطلب کو سمجھنے کے لیے اپنے فلسفے جھاڑتے ہیں۔ وہ چیز نہیں چلے گی۔ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ تدبر قرآن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور تیسری چیز حفظ قرآن۔ قرآن مجید کئی ایسے صحابہ کرام، ان کے میں نام لینا شروع کروں، ایک لمبی فہرست ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے سورتیں سن سن کے قرآن مجید کا کافی حصہ یاد کر لیا تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ وہ بنجر زمین ہے، بنجر زمین جس کے اوپر نہ کچھ اگ سکتا ہے، نہ کبھی اس پر کوئی کھیت کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کبھی اس نے فصل دی ہے، وہ بنجر زمین کی طرح دل ہے جس دل کے اندر قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں ہماری سائیکی کیسی ہے، 50 سال 30 سال 35 سال زندگی گزار دی، لیکن نماز کے اندر وہی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، پہلی 2 رکعات میں وہی سورت، فجر ظہر عصر مغرب عشاء وہی 2 سورتیں۔ کیسا انصاف کرتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ، اللہ اکبر۔ کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی دیکھا ہی نہیں کہ قرآن مجید کو میں حفظ کر لوں، قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد کر لوں۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ بزرگ ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، جب اللہ نے ہمت دی اور قرآن مجید پورا کا پورا یاد کر لیا۔ کہ آپ نوجوان ہیں، آپ گھر میں رہنے والی مائیں ہیں، آپ بیٹیاں ہیں، جہاں پہ میری بیٹی کو ہر قسم کے ڈرامے کی قسطوں کا پتہ ہوتا ہے، جہاں میری بیٹی کو کارٹونز کا پتہ ہوتا ہے، وہیں پہ قرآن مجید کی چند صورتیں یاد نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں۔ حفظ قرآن کو اپنے گھر کے اندر لانچ کیجئے، نہ بھیجئے کسی مدرسہ میں، نہ بھیجئے کسی انسٹیٹیوٹ میں، اپنے گھر میں کم از کم اتنا تیار کر دیجئے کہ وہ بچہ اور بچی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور آخری بات، تلاوت قرآن، تدبر قرآن اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ عمل بالقرآن۔ جب تک عمل نہیں ہوگا پچھلی تینوں چیزیں فائدہ نہیں دیں گی، عمل سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں، ذکر کرتا ہوں کہ کیسے صحابہ کرام اپنی زندگیوں میں قرآن مجید پر عامل تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر ٹھہر جایا کرتے تھے، جہاں پر اللہ کی کتاب کی بات آ جایا کرتی تھی وہاں پر رک جایا کرتے تھے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب بڑے روب دبدبا والے، ہاتھ میں درہ ہوا کرتا تھا، درہ جسے مارا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجلس لگی ہوئی ہے اور کسی نے کوئی بات کر دی، کسی کی کوئی غلطی دیکھ لی تو فوراً غصہ آ گیا، فوراً غصہ آ گیا، اور قریب تھا کہ سیدنا عمر بن خطاب وہ درہ اس شخص کو مار دیتے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا ایک ہی علاج ہے، سیدنا عمر بن خطاب کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا ایک ہی علاج ہے کہ قرآن مجید کی آیت پڑھ دی جائے۔ انہوں نے فوراً موقع کی مناسبت سے آیت پڑھی، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ سیدنا عمر بن خطاب نے جیسے ہی یہ آیت سنی کہ معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں اور جاہلوں سے اعراض کر لیا کریں، جیسے ہی اس آیت کو سمجھا، قرآن آیا، عمل کیا، فوراً اپنے درے کو نیچے کر لیا اور اس کو معاف کر دیا۔ یہ ہے عامل بالقرآن، عمل بالقرآن۔
اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کی تلاوت، حفظ قرآن، تدبر قرآن اور عمل بالقرآن کرنے کی ہمت اور طاقت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس بہن کو اور بھی جو بیٹیاں اور بھی جو بیٹے ہمارے اس مشن کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ان کو اپنے اس مشن میں کامیاب فرمائے۔ انشاءاللہ جہاں پر بچوں کی فکر ہے، جہاں پر بچیوں کی فکر ہے، ہم اپنے ادارہ کے اندر عن قریب ایک نوجوانوں کے لیے، ایک بزرگوں کے لیے انہی سمر کیمپس کے اندر، انہی چھٹیوں کے اندر ایک ایسا کورس لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ اپنے المرکز الاسلامی التقوی انٹرنیشنل الائیڈ ہاؤسنگ میں ہم اپنے نوجوانوں کو، بزرگوں کو بلائیں گے کہ آئیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ بہتر کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ساری زندگی گزار کے چلے جائیں اور ہماری نمازیں وہ ضائع ہو جائیں، ہمارا جو پڑھنا پڑھانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔